لا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یونس چشتی صاحب آپ سب کے نعروں کو گونج کر تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کھڑے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، فیضان بزرگان ڈوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، قائد الغر المحجلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین، وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، دنیا کولوں وکھرا ہو جا، تے جے جانائیں دید سجن دی، گلیاں دے وچ لال نہیں لب دے، تینا ہر تھاں چمک حسن دی، دل دا شیشہ دل دا شیشہ صاف نہیں کردا، تے نت دوویں میل
بدن دی آزم یار ملے گا تینوں تے جد ہوش نہ رہی تن من دی حضرات گرامی سب تو پہلا دلی طور تے مبارکباد پیش کرنا اونا انتظام کرنا لیانو تے اونا اعتکاف کرنا لیانو جنہ اپنے مرشد پاک دا لگایا ہویا بوٹا انہوں پانی دیندے ہوندے ہیں صدا بہار رکھتے ہوئے ہیں اپنے تن من دی کوشش کی دی دعائے اللہ تعالیٰ اپنے مرشد دے اس مشن نو تو انہوں آخری ساعت تک ادن الوفا کرن دی توفیق عطا فرمائے بندہ انہا چیز نو حکم دیتا گیا سی کہ بندیاں دی اصلاح دے والے نال کوئی گفتگو کیتی جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن بھئی تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا چند گلاں میرے کولوں سن لوے تے جا کے انہاں گلاں تے عمل کرے او یعلم من یعمل بہن فرمایا وی کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں میرے کول گلاں سن لے تے جا کے انہاں تے عمل کرے تے یا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے کولوں گلاں سن کے تے جا کے کسے ایجے بندے نو سکھا دے جیڑا انہاں گلاں تے عمل کر لے دو گروہ ہو گئے نا ایک وہ بندہ کہ جیڑا میرے کولوں کچھ گلاں سن لوے تے جا کے خود عمل کرے تے جے خود نہ بھی کر سکتا ہوئے تے گلاں سن لے تے جا کے کسے بندے اور نو سکھا دے جیڑا انہاں تے عمل کر لوے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ اس تو پتہ یہ لگا وہ علم دین دے اتے اگر عمل کیتا جائے تے پھر تے سونے تے سواگا ہے نا تے جے عمل نہ بھی ہوئے تے صرف علم بھی اللہ دی نعمت بڑی عظیم ہے اس واسطے کہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جے عمل کر لوے تامی سن لے تے جے کسی اور نو جا کے سکھا دے جیڑا عمل کر لوے تے تامی بندہ میرے کو کرنا سکھا دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کھڑا ہویا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ میں آپ دیاں گلاں تے عمل کرانگا فَأَخَذَ بِيَدَيَّ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے میرا ہاتھ پھڑیا فَعَدَّ خَمْسًا تے حضور نے 5 چیزاں گنیاں بھائی کتنیاں چیزاں میں عرض کر دوا کہ حدیث پاک دے پہلے 2 جملے تے عرض کیتے نے وہ کیڑا ہے جیڑا عمل کر لوے تے یہاں کیڑا ہے جیڑا جا کے دوسرے نو سکھا دے اپنے اپنے دل اندر سارے میرے سامعین کچھ دل وچ ارادہ کر لو بھی انشاءاللہ یہاں تے اسی انہاں گلاں تے عمل کرنا ہے تے جے عمل نہ بھی ہو سکیا تے اے گلاں کسے نو جا کے دسنیاں ضرور نے جیڑا بندہ انہاں گلاں تے عمل کرنا دفتر جو بیٹھے ہیں دوست فرما رہے سن اعتکاف دے والے نال کوئی گل چل رہی سی تے اسی تھوڑا کوئی خدشے دا اظہار کر دے بھی اینج نہیں تے قبلہ صاحب زادہ صاحب فرمان لگے حاجی صاحب چھڑیا کرو سارے اعتکاف وچوں 2 بندے بھی صحیح ہو جان تا بھی ساڈی محنت پوری ہو جائے گی تے میرا خیال ہے بھی جے
انہاں بندیاں سنن والیاں وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی یہ پلے بن کے لے جان، کوئی دو انہاں چوں عمل کر لین تے کوئی دو جا کے کسی اور نو سکھا دین تے ساڈی بھی محنت پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پھڑیا تے 5 تک گنتی گنی۔ محدثین نے دا ترجمہ کیتا ہے یہاں 5 چیزاں گنیاں تے یہاں دا مطلب ہے میری انگلیاں 5 گنیاں تے ایک ایک چیز دس دے گئے تے ایک ایک انگلی دے نال گن دے گئے۔ پہلی چیز فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس۔ میری توڑی نظر ایک بندہ روزانہ 15 سپارے قرآن پاک پڑھتا ہے، ایک بندہ روزانہ 1 سپارہ قرآن پاک پڑھتا ہے تے زیادہ عبادت کیڑا کرتا ہے؟ بولو جے تسی زیادہ پڑھ لے گئے ہو تو بعد فتوہ دیو، پہلا جیڑی سادی جی گالے وہ دا جواب دیو بھئی 15 سپارے چوکھے ہوندے نہیں یا 1 سپارہ چوکھا ہوندہ ہے۔ میری تو آڑی نظر ہے ایک بندہ عشاء تو لے کے فجر تک روزانہ ہر رات نو 50 نفل پڑھتا ہے تو ایک بندہ جڑا ہے وہ ہر رات عشاء تو فجر تک درمیان ایچ راتی اٹھ کے گدرے تے 2 نفل پڑھ لندہ ہے تے زیادہ عبادت گزار کیڑا ہویا؟ بولو بولو جیڑا 50 رکعت پڑھتا ہے اسا نہ آکھاں گے بھی ساری رات ہی عبادت کرتا ہے اللہ دی، تے جیڑا 1 سپارہ پڑھا اسی آکھاں گے بھی تھوڑی عبادت پیا کرتا ہے، بندہ 15 سپارہ روز قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ایک بندہ روزانہ 24 گھنٹیاں وچ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، دوسرا بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تے اسی آکھاں گے بھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بندہ زیادہ عبادت پیا کرتا ہے۔ ایک کلمہ شریف پہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے 24 گھنٹے پڑھتا رہتا ہے، اس بندے نے 25,000 وری کلمہ شریف پڑھ چھڑیا 24 گھنٹیاں وچ تے دوسرا بندہ جڑا وہ 2000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے تے آکھاں گے نا جڑا 25,000 کلمہ پڑھنے والا ہے زیادہ عبادت پیا کرتا ہے۔ ہون اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی دا ترجمہ سنو تے اس نو دل وچ بٹھا لیو۔ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، او بھئی اللہ دیاں حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دیو، تسی سب تو زیادہ پڑھتا ہے تے اے زیادہ عبادت گزارے، اے نفل چوکھے پڑھتا ہے تے اے زیادہ عبادت گزارے، اے قرآن پاک زیادہ پڑھتا ہے تے اے زیادہ عبادت گزارے، اے 24 گھنٹیاں میں تسبیح زیادہ پڑھتا رہتا ہے تے اے زیادہ عبادت گزارے۔ فرمایا سب تو زیادہ عبادت گزار بن جائے گا تو اللہ دیاں حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دے۔ ہن میں جناب کو پوچھنا وہ رشوت لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو کسے دی جائیداد تے قبضہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ کاروبار اچ ملاوٹ کرنا بددیانتی کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ کسے دی تھی بہنوں غیر محرم نوں ویکھنا بری نظر نال حلال ہے یا حرام ہے؟ یتیم دا مال کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے خیال وچ سارے فتوے تسی خود ہی دے رہے ہو حلال ہے حرام ہے تے میں تو انہوں گل سمجھا رہا ہوں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ عبادت گزار تو ہو جائیں گا اللہ دیاں حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دے۔ بڑی پیاری گل تے بڑی سادی جی گل میں تو انہوں سارے ہم دسن لگا تو انہوں سارے ہم پتہ بھی ہے، ایمانداری نال جے گل دا پتہ ہوئے تو جواب ضرور دینا ہے سارے ہم۔ ذرا اے گل دسو بھئی نماز پہلا پڑھی دی ہے یا وضو پہلا کری دا ہے؟ نہیں آمدہ مسئلہ ہے تو جواب دیو سارے کی کری دا ہے؟ بھئی وضو پہلا کیوں کرنے ہیں؟ انج نہیں ہو سکتا بندہ نماز پڑھ لے پڑھ چھڑ کے ویلا ہو کے پھر جا کے بندہ وضو کر لے بھی وہ بھی کی عبادت ہے یہ بھی کی عبادت ہے، پر نہیں وضو پہلا اس واسطے کرنا ہے پہلا سارے اپنے آپ نو پاک کرنا ہے تے پھر پاک دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے۔ جی پاک ہی نہیں ہویا پہ تے پھر حاضر ہونے دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائی اگر بندہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا، کلمہ شریف پڑھتا رہے گا، درود پاک پڑھتا رہے گا اور نوافل پڑھتا رہے گا لیکن کسی نال زیادتی کرنا نہیں چھڑے گا، رشوت لینا نہیں چھڑے گا، حرام کھانا نہیں چھڑے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق بندہ عبادت گزار۔ ایک گل سمجھ آگئی سارے سنگیاں نو سب تو زیادہ عبادت گزار بنن دا کیا طریقہ ہے؟ بولو بولو کی کرو؟ جس شے تو اللہ رسول نے منع کیتا ہے اس شے نو چھڑ دیو۔ جس شے نو اللہ رسول نے منع کیتا ہے اس شے نو فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ دیاں حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دیو تسی سب تو زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔
اگر یہ جملہ صحیح یاد ہو جائے کیونکہ میں شروع سے وعدہ کیتا ہے توڑے نال بھئی یا عمل کرنے تے یا انہاں گلاں نو جا کے کسی اور نو سکھانا جیڑا انہاں تے عمل کرے گا تے میں ساری تقریر یاد کرن دا نہیں کہہ رہا 5 جملے یاد کرن دا کہہ رہا پہلا جملہ یہ ہے بھئی اللہ دیاں حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دیو تے کی بن جاؤ گے بولو سب تو زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے جے جملہ ذہن وچ بیٹھ گیا تے دوسرا جملہ میں عرض کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ جس نے اس گل دی سمجھ آئی ہوئے عربی دیو تے سبحان اللہ کہہ دوئے نا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ میری دوڑی نظر وچ بھی ذرا ایمانداری نال دسو ایک بندے کو ₹1,00,000 ایک بندے کو ₹1 کروڑ ہے تے زیادہ مالدار کون ہے بولو ایک بندے کو ₹50 لاکھ ہے دوسرے بندے کو ₹90 لاکھ ہے تے 50 تے 90 دا فرق کو شاید تو بھی فرق آمدہ ہوئے کیڑا بندہ زیادہ عبادت گزار زیادہ مالدار ہے کیڑا 90 لاکھ والا زیادہ مالدار سمجھا جائے گا ہن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ جو اللہ نے تیرے نصیب وچ قسمت وچ لکھیا ہے او دے تے راضی ہو جا سب نالوں زیادہ مالدار ہو جائے گا بھئی مالدار یہ نہیں بھئی میرے کو 10 لاکھ ہے تے توڑے کو 15 لاکھ ہے تے تسی زیادہ مالدار ہو اے 15 لاکھ ہوئے تے چکر ہے چڑے ہونا 16 کس طرح ہونا ہے تے 20 کس طرح ہونا ہے 24 کس طرح ہونا ہے تے جڑا لاکھ والا مطمئن ہوئے تے لاکھ والا مالدار ہوئے گا شریعت دی روح وچ لہذا حضور نے فرمایا بھی سب تو زیادہ مالدار تو ہو جائیں گا کی کر جو اللہ نے نصیب وچ لکھے ہے وہ دیتے کی کر تو راضی ہو جا اچھا ذرا تھوڑا جا اس تے غور کرنے کی ضرورت ہے اے نہ بندہ کوئی اتقاف تو بیٹھے ہوئے کار جائے تو وہ کہا کہ نہ سن ٹریکٹر وڑے تے نہ کروں باہر نکلیں ٹریکٹر آئے بھائی کول بیٹھے نا تاں میں مثال دیتی ہے انہوں نے کہا نہ سن ٹریکٹر وڑے نہ کروں باہر نکلنا ہے اسی دربار سی تے مسئلہ سن کے مولوی صاحب فرمایا بھئی جو توڑے نصیب وچ لکھیا ہوئے تے راضی ہو جو لہذا باہر نکلنے دی لوڑ ہی نہیں ہے نہ اکرم صاحب نو دکان کھولن دی ضرورت ہے نہ سودا لیاون دی ضرورت ہے اس واسطے کہ جو رب نے نصیب وچ لکھیا ہو مل جانا ہے نہیں اس دا مطلب ہے نہیں بھئی تساں ذرائع تے عمل کرنا چھڑ دیو وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ دا مطلب ہے وہی ہے بندہ 16 پڑھی ہے نالالا بھی 16 پڑھی ہے ایدی تنہا 10,000 ہے او دی تنہا 24,000 ہے اے دل بھی سوندہ میں بھی وہی جماعتاں 16 پڑھی ہیں جڑیاں اس پڑھی ہیں تے ایدی تنہا 24,000 ہے تے میری تنہا 10,000 کیوں ہیں ایتھے آ کے نبی پاک دے اس فرمان تے عمل کرے آکھے جو اللہ نے نصیب وچ لکھیا ہو تے راضی ہے کوشش کرم تو منع بولو کوشش کرم تو شریعت نے منع نہیں کیتا وہ کروں باہر نہیں نکلنا عمل ہی نہیں کرنا کام ہی نہیں کرنا بھی جو نصیب وچ لکھیا مل جائے گا تے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جڑا کسی اور نو مل جائے او دے تے حسد نہیں کرنا جے دوسرے نو ویکھ کے تے حسد نہیں کرنا اس دا مطلب ہے وہ جو اللہ نے نصیب وچ لکھیا او دے تے کی کرو بولو راضی ہو جو حضرات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا ارشاد گرامی سماعت فرماؤ 2 گلاں عرض کر دیا نے پہلی چیز جیڑا حرام کی تیاں شہوان نو چھڑ دیو گے سب تو زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے دوسری چیز جو نصیب وچ لکھیا مالک نے راضی ہو جاؤ مطمئن ہو جاؤ کی بنو گے سب تو زیادہ مالدار بن جاؤ گے تیسرا جملہ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنے ہیں شاید کدھر اے نہ سمجھن لگ مولوی صاحب بھی پتہ نہیں مومن ہے نہیں یا نہیں اسی بھی پتہ نہیں مومن ہے یا نہیں اپنے ایمان تے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا جے میرے کو پوچھے جی تسی مومن ہے ہو ایماندار ہو جی بالکل ایماندار ہاں پائی جی تسی ایماندار ہو ہاں جی ایماندار ہاں میں 10 دیڑھ اتقاف بے گیا روزے بھی سارے رکھے نے میں بھی ایماندار نہیں آوی سرکار نے فرمایا احسن الی جارکا تکن مومنا اپنے گوانڈی نال اچھا سلوک کر صحیح معنی وچ مومن ہو جائے گا صحیح معنی وچ مومن تاں بنے گا اپنے گوانڈی دے نال اچھا سلوک کر بندے دے روڑے لیندے چڑھ دے پہ ہن بندہ بڑا عبادت گزارے اے عبادت کردا ہی رہندا ہے تے گوانڈیاں نوں ساہ نہ لین دندا ہوے تے نبی پاک دے فرمان دے مطابق بندہ صحیح ایماندار اچھا ذرا ایمانداری نال جواب دیو میریاں گلاں کچھ کوڑیاں تے نہیں محسوس کر رہے بھی ساڑھے نفع واسطے نے اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی نہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اعتکاف دا مقصد دربار شریف تے آ کے بہن دا مطلب تے یہی ہے نا میں اسی کچھ ٹھیک ہو جائیے
الحمدللہ تعالی میرے نال واقفیت رکھنے والے اور مینوں جانن والے ذاتی طور تے بہت سارے دوست موجود نے. میں انہاں نوں بالخصوص مبارکباد پیش کرنا. بڑی خوشی ہوئی تانوں ویکھ کے. اللہ تعالی تانوں اپنے مرشد خانے نال وفا ہمیشہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تے مقصد ایتھے بہن دا یہ ہے تساں ایتھوں کچھ لے کے جاؤ. حضرات تیسرا جملہ یہ دسیا ہے, فرمایا اپنے گوانڈی دے نال اچھا سلوک کر, صحیح معنی وچ مومن ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر گھر آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی جنہ غلامی کیتی ہے, گھر آئے تے گھر والے نے بکری ذبح کیتی سی. شاید تواڈے علم وچ ہوے جڑے 50 سال تو زیادہ عمر دے بندے نے انہاں نوں پتہ ہوے گا, شاید تھوڑی عمر دیاں بچیاں نوں نہیں پتہ, کیونکہ میں بھی تھوڑا ویکھیا ہے. بھئی اگے کسے دے گھر کو پراونا آوے نا تے پراونا کوئی فروٹ کوئی چنگی شے لے کے آوے تے لوگ اپنے گوانڈیاں نوں ایک دانا جو بھی حصے نال آوے سارے اپنے گوانڈیاں نوں دندے ہوندے سن. انجے گل ہے نہیں, جنہ نے ویکھیا نہیں وہ نہ بولو ہے بھی پرانا, جنہ ویکھی یہ گل وہ ویکھو. بولو انج ہوندا سی یا نہیں سی ہوندا. لوگ گوانڈیاں دے نال ہاں کوئی گھر وچ شے پکائی ہوے چنگی, کسے نے کسے دن گوشت کدے نصیباں نال گوشت پکدا آیا نا, تے جے گوشت پکایا ہوئے تے گوانڈیاں نوں بھی سالن دے دیو بھی اچھی شے پکائی ہے تسی. اے پرانے زمانے وچ گوانڈیاں دے نال اسلے سلوک کرن دا ایک طریقہ ایا. ہن تے سکا بھرا بھی دوجے بھرا دے نلکے تو پانی بھرن واسطے تیار نہیں ہے وی تے نہ ہی اگلا بھرن دین واسطے تیار ہے. ویڑا ایک ہوے تے کھوئیاں نلکے دو ہون گے. اے اسلام تو دوری دا سبب ہے. عبداللہ بن عمر گھر آئے, گھر والے نے بکری ذبح کیتی سی تے فرمایا گھر والےاں نوں احدیتم لے جا رہے نال یہودی, او گھر والے ہو اے جڑا ساڈا گوانڈی یہودی ہے اینوں بھی کوئی شے بھیجی جے. اے جڑا یہودی گوانڈی ہے, کیڑا گوانڈی ہے؟ میرا خیال ہے میرے تواڈے وچوں کسے دا گوانڈی بھی یہودی نہیں ہے, سارے مسلمان گوانڈی. انجے گل ہے. فرمایا جڑا یہودی گوانڈی ہے اینوں کچھ ہدیہ بھیجیا جے. ایک واری فرمایا, دوجی واری فرمایا ہدی تم لے جا رہے نال یہودی. گھر والے تھوڑا زیادہ غور نال ویکھیا نا بھی سائی نہیں پہ لین دندے, بار بار ہی گل وی بھیجیا جے گوانڈیاں نوں کہ نہیں بھیجیا. فرمایا میں تانوں اس واسطے پہ کہنا بار بار وی گوانڈیاں نوں بھیجیا جے کہ نہیں جے بھیجیا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں فرماندیاں ہویاں سنیا سی انہاں کناں نال کہ حضور فرماندے سن ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضور فرماندے سن بھئی جبریل نے گوانڈیاں دے بارے چ اتنی تاکید کیتی ہے, اتنی تاکید کیتی ہے میں سمجھیا گوانڈیاں نوں وراثت وچوں بھی حصہ دتا جائے گا. تے میں حضور کولوں گلاں سن کے نا تے تاں میں تانوں پہ کہنا وی گوانڈیاں نوں بھی اپنے سالن وچوں کوئی حصہ بھیجیا جے یا نہیں جے بھیجیا. حضرات مسلمان ہوئے تے انج دا ہوئے نا. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات دا وقت ہے, گوانڈیاں دے گھروں رون دی آواز پی آوندی. باہر نکلے دروازہ کھٹکھٹایا, کی گل ہے؟ رون دی آواز آ رہی ہے. گھروں آواز آئی کہ انیرا ہے تے انیرے دی وجہ نال بچے رو رہے نے. چراغ کوئی نہیں, چراغ وچ تیل کوئی نہیں تے بچے رو رہے نے اندھیرے دی وجہ نال. با یزید بستامی گھر گئے, چراغ لیا, او دے وچ تیل پایا, گوانڈیاں دے گھر پھڑا دیتا. ایک دن, 2 دن, 5, 4, 7 دن گزر گئے. 4 دن تو بعد جدوں وہ یہودی گوانڈی آیا گھر واپس آیا نا تے گھر والے دسیا بھی ہے جڑا ساڈا با یزید بستامی گوانڈی ہے نا انہیں ہر روز سانوں چراغ بھی دیتا ہے تے نال تیل بھی دیتا. بس ایک دن پوچھیا اس بچے رو کیوں رہے نے, جیسا دسیا ہے بھی بچے انہیری دی وجہ نال رو رہے نے تے ہر روز چراغ دندا رہیا ہے, چراغ دندا رہیا ہے. خوش نصیب یہودی گوانڈی کہنے لگا پھر جس گھر وچ با یزید دا چراغ آ جائے اوتھے اندھیرا نہیں رہنا چاہیے, سارے مسلمان ہو جاؤ. پھر مرشد پاک دے دربار تو کی سبق لے کے جا رہے ہو؟ اعتکاف پہن تو بعد گوانڈیاں نال کی سلوک کرنا ہے؟ بولو اچھا سلوک کرنا ہے یا برا سلوک کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چی عورت دا ذکر ہویا, حضور انہا فلانا تن تذکرو بے کثرت صلاۃ و صیام و صدقۃ. حضور جڑی فلان بی بی ہے نا جدوں بھی گل چھڑے نا تے گل پہلا او دی آندی وے نمازاں بہت پڑھ دی ہے بی بی,
تے بہت زکات دندی ہے، روزے بڑے رکھ دیے نفلی، اتنی عبادت گزار بیوی ہے، ہاں غیر انہا توزی جیرانا بلسانہا، ایک کم کر دیے وہی اپنے گوانڈیاں نو اپنی زبان نہ تکلیف بڑی دندی رہندی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا ہے یا فی النار، او دوزخی خاتون ہے، نمازہ روزے صدقہ خیرات چوکھا نہیں دیکھیا، فرمایا گوانڈیاں نو تکلیف دندی ہے اور جنت جانی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بی بی دا ذکر ہوئے، نمازاں تھوڑی ہی پڑھ دیئے، روزے تھوڑے ہی رکھ دیئے، صدقہ و خیرات بھی پنیر دے چھوٹے ٹکڑے کدے دے دن دیئے، لیکن وہ اپنی زبان نال گوانڈیاں نو تکلیف نہیں دندی، فرمایا ہے یا فی الجنہ، ہو پکی جنتی خاتون ہے۔ سلیم صاحب، بھائی سلیم صاحب میرے گوانڈی نے تے میں سلیم صاحب دا گوانڈی ہوں تے میرے واسطے حدیث پاک ہے بھائی گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرو تے صحیح معنی وچ مومن ہو جاؤ گے، تے اے تے میرے نال چنگا نہیں کردے سلوک، اے سانو ویکھنا نہیں چاہندے ہیں بھی، ساڈے بچیاں نو نہیں ویکھنا چاہندے ہیں بھی، بس انہاں دا دھکے نال دل پیا کردا وی انہاں دی اے وی چیز وی ضائع ہو جائے، اے وی چیز وی ضائع ہو جائے، ہر ویلے انج ویر دی نظر چ ویکھدے رہندے نے، تے میں انہاں نال کس طرح چنگا سلوک کراں، میرا دل کردا ہے میں انہاں نال چنگا سلوک کراں، بھائی سوال آوندا ذہن چ کہ نہیں آوندا، تے جے انہاں واسطے میرے واسطے حدیث پاک دا حکم ہے وی گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرو، تے انہاں واسطے بھی تے حضور دا فرمان ہے نا وی گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرو، تے اے تے نہیں کردے تے میں انہاں نال کیوں کراں، اے گل ذہن چ آوندی کہ نہیں آندی، تے جواب اے وے بھائی میں گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے تے اس واسطے نہیں کرنا بھئی یہ میرے نال چنگا کردے نے، اور میں اس واسطے کرنا ہے بھئی منو اللہ رسول نے فرمایا گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے، جے چنگے دے بدلے چنگا کرنا ہوئے پھر تے لوگ چوتھے محلے بھی کر لیندے نے، پھر تے دوجے پنڈ بھی لوگ کر لیندے نے، لوگ افطاریاں انہاں دیاں کرواندیاں جنہاں تہاڈی کروائی ہوئے، اور ٹھیک ہے نا، تے چنگا سلوک دوسرے نال بھی ہوندا ہے جے کسی اور نے کیتا ہوئے، گوانڈیاں نال تاں کرنا ہے بھی یہ کرن نہ کرن اسی پاک نبی دا حکم سمجھ کے کرنا ہے، فرمایا واحسن الی جارک تکن مومنا، گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرو صحیح معنی وچ مومن ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک شاید سنی ہو، بہت مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا جیڑا بندہ رات نو صحیح پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے تے گوانڈی بھکھا سووے وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ چنگے زمانے سن جدو لوگ گوانڈیاں تے نظر رکھ دے بھی ایتھے کون آیا ہے تے کون گیا ہے، ہن جیا زمانہ ہو گیا بھی ساڈی کوٹھی دا دروازہ ادھر ہے تہاڈی دا ادھر ہے، سامنے بھی ہون تے تہاڈے ویڑے کوئی جو مرضی آوے جیڑا مرضی جائے، کوئی نظر بھر کے ویکھنے دی ضرورت ہو سکتا ہے جے کدے غلطی نال پوچھ ہی لو تے اگلے آکھن جی تانوں کی تکلیف ہے، ساڈے ویڑے جیڑا آوے جیڑا وجاوے تانوں کی، آ گیا نا زمانہ، آ گیا زمانہ، اس واسطے کہ یہ دور نہیں رہا بندہ کسی اور اس نے سلوک کرے، حضرات پاک نبی دی سنت وال لوٹ آؤ، اگلا کرے نہ کرے تو ایک دل وچ خیال رکھ لو، منو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واحسن الی جارک تکن مومنا، صحیح معنی وچ مومن تاں ہوئے گا جدو اپنے گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرے گا۔ کتنے جملے 10 بیٹھا جناب؟ 3، تسی اتنی جلدی نہ آکھو میں جلدی تقریر ختم کر دیاں گا، بھئی 4 ہو گئے نے تے بھئی چلو 5 کر کے تے گل مک جائے گی، میں یہ 3 ہی دسے نے۔ پہلا جملہ حرام کیتیاں شیواں نو چھڈ دیو عبادت گزار بن جاؤ گے، تے اے جڑے تھوڑے بہت عربی سمجھن والے بندے بیٹھے نے درس نظامی دے طالب علم، تکن عباد الناس تکن اغنى الناس، انہاں تے غور کرو، اے اس میں تفضیل دسی گئے نے، اے دا مطلب ہے نہیں بھئی عبادت گزار بن جائے گا، اے دا مطلب ہے نہیں بھئی مالدار بن جائے گا، اے دا مطلب ہے سب تو زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، سب تو زیادہ مالدار بن جائے گا۔ تیسرا جملہ گوانڈیاں نال چنگا سلوک کر صحیح معنیاں وچ مومن بن جائے گا۔ چوتھا جملہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے انہوں دوسرے واسطے بھی پسند کرو، صحیح معنیاں وچ مسلمان ہو جاؤ گے۔ میں یہ دھیان نہ ہوئے میں جاواں محفل وچ تے سارے اٹھ کھلوون تے ہر بندہ میرے نال چوک کے سلام لوے تے کوئی میری عزت کرے، ہر بندہ ادھروں بھی عزت کرے ادھروں بھی عزت کرے، تے میں سلام لواں تے میں کلے ہاتھ نال ہی بلکہ 2 انگلیاں نال سلام لواں تے سلام لینا ہی گوارا نہ کراں، یہ پھر ایمانداری مسلمانی
نہیں ہے۔ مسلمانی یہ ہے جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے ہو وہی دوسرے واسطے پسند کرو۔ پہلے وہ کہتے ہیں اسلام دے لفظاں تے ہی غور کر لو نا۔ مفتی احمد یار خان ایمی فرمانے نے تکون مسلمہ دا مطلب ہے بھائی تسی سلامتی والے ہو جاؤ گے۔ کس طرح؟ بھائی جیڑی چیز میں اپنے واسطے پسند کراں تواڈے واسطے بھی وہی پسند کراں، تسی میرے واسطے بھی وہی پسند کرو۔ میں آکھاں جی تسی چنگی چیز لو میں ماڑی لواں گا، تسی آکھو نہیں جی تسی چنگی لو میں ماڑی لواں گا۔ جدوں معاشرے دا ہر بندہ ایک سوچ رکھے گا بھی دوسرے نو ترجیح دین گے آپس تے اپنے اوتے دوسرے نو ترجیح دین گے، پھر ہر پاسے سلامتی ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ پھر بم دھماکے ختم ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ بولو دہشت گردی پھر ختم ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ دہشت گردی کی ہے؟ بھائی میں تانوں نہیں پسند کرتا، میں تانوں ویکھنا ہی پسند نہیں کرتا، میری نظر جو تسی مسلمان ہی نہیں ہے، تسی زندہ رہن دے حقدار ہی نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے نا۔ تے ختم ہو جائے گی جدوں میں آکھاں گا بھائی میں جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرنا جی میں تہاڈے واسطے بھی وہ پسند کرنا۔ یہ ہے سلام۔ اللہ کریم اسانوں صحیح معنیاں وچ مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ارشاد گرامی دا آخری جملہ توجہ نال سننا، شاید میں محسوس کرنا بھائی ذرا اسی محسوس فرما رہے ہو بھی ذرا شروع وچ تے خطبہ بڑا سونا پڑھیا ہے تے اگوں سخت گلاں کرنیاں شروع ہو گئے نے، ذرا میں تھوڑا جہا تہاڈے مزاج دے مطابق تھوڑا جہا تہاڈے نیڑے آ کے گل کرن دی کوشش کرنا ہے۔ پنجواں جملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہسیا نہ کرو، زیادہ ہسن نال دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہسیا نہ کرو تے رویا کرو، ہسیا نہ کرو تے کی کریا کرو۔ حضرات گرامی جس نبی دا کلمہ پڑھنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو فرمایا عبداللہ بن مسعود ذرا میں نو قرآن سنا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ والقرآن انزل علیہ، حضور میں تو انہوں قرآن سناوا، قرآن تے تو اڑے دل تے نازل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میرا دل کردا ہے مینوں کوئی اور بندہ قرآن سنائے تو میں کسی اور کو قرآن سنا۔ عبداللہ بن مسعود نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، فرماندے نے میں سورہ نساء پڑھنی شروع کی تھی نا تے میں سورہ نساء پڑھدا گیا جدوں میں پہنچیا نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ مِّن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جدوں میں قرآن پڑھدا اتھے پہنچیا نا جناب کہ قیامت والا دن ہوئے گا، ساری امتاں اکٹھیاں کر کے آندیاں جان گیاں، ہر نبی اپنی امت دے بارے وچ چنگی ماری ہون دے بارے وچ گواہی دے گا تے پاک نبی نو سارے نبیاں دے بارے وچ گواہی لئی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے جدوں میں اتھے پہنچیا نا قرآن پڑھدا تے میں ویکھیا کہ او سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے تے پاک نبی نے فرمایا حسبک عبداللہ بن مسعود بس کر ہن اگوں نہیں سنیا جاندا، بس کر ایو کافی ہے۔ اے پاک نبی قرآن سنے تے اکھاں وچ آنسو آ جان، بلکہ یمن دا وفد آیا نا، یمن دا وفد آیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے سانو او سناؤ نا جو کوئی تہاڈے دل تے نازل ہوا، سانو قرآن سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الصافات دی تلاوت شروع فرمائی۔ جدو اتھے پہنچے نے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سونا نبی جدو قرآن پڑھدے اتھے پہنچے تے زیادہ قرآن پڑھنے دی وجہ دے نال رون آ گیا، پڑھن نہ ہوا آگے سونے نبی رک گئے تے وفد کہنے لگا جی تسی رو رہے ہو اللہ دے خوف نہ رو رہے ہو، حالانکہ اللہ ہی تانوں بھیجے آئے تے پھر وہ دے خوف نہ رو رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا انہو باثنی علی طریق مثل حد السیف، پینے بھیجے آؤں نہیں ہے پر رستہ بڑا اوکھا ہے جنہیں تے چلن واسطے بھیجے آسو، یہ رستہ بڑا اچھا میں نوے دسو بھائی جے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت نہ جانا ہوئے تے کوئی شے جنت دنیا جنت شے نا دی کوئی شے ہے وے دنیا تے آکھو نہیں، او
بھائی جی حضور ہی جنت نہیں جانا تے اور کس جانا ہے؟ آکو پھر تے جنت ہے ہی کوئی نہیں جی حضور بھی جنت نہیں جانا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب تے سارے نبیاں دے سردار ہون دے باوجود بھی اس قدر گل سنن تے روون. بلکہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ التجا پہ کر دینے اللہم ارزقنی عینین حتی لاتین تبکیان تظرفان الدمو. اے میرے اللہ میں نو ایجیاں آنکھاں عطا فرما جڑیاں ہر ویلے تیرے خوف نال روندیاں ہی رہن. حضور دعا پہ منگتے ہیں یا اللہ منو ایجیاں آنکھیاں عطا فرما جڑیاں ہر ویلے روندیاں ہی رہن. کس طرح روندیاں رہن؟ تظرفان الدمو. این جس طرح بارش وسدی ہے نا تے انج میری آنکھاں وچوں آنسو انج وسدے ہی رہن. او وقت آن تو پہلا جدوں اکھاں دے آنسو خون بن جان دے تے جاڑاں بندے دیاں اگ دے انگارے بن جان گے. اس وقت آن تو پہلا اللہ منو ایجیاں اکھاں عطا فرما جڑیاں ہر ویلے روندیاں ہی رہن. بولو جڑیاں ہر ویلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے فرمایا ولا تکسر الضحکا. بھئی زیادہ ہسیا نہ کرو. زیادہ ہسنے نال کی ہوئے گا؟ دل مردہ ہو جاندہ ہے. بلکہ کی کریا کرو؟ رویا کرو. تے رون نال کی ہوندہ ہے؟ آکھو دل زندہ ہو جاندہ ہے. رون نال کی ہوندہ ہے؟ دل رون نال کی ہوندہ ہے؟ دل زندہ ہو جاندہ ہے تے اللہ دا قرب نصیب ہو جاندہ ہے. میرے مرشد گرامی حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن شریف نقل فرمایا فرمانے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیڑے نبی دا نام لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن اللہ دی بارگاہ چام کلان ہونے واسطے تے رستے ایک بندہ ملیا. کہنے لگا اللہ دے نبی میری بھی گزارش ہے اللہ دے سامنے پیش کرے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دسو کی گل ہے؟ کہنے لگا اللہ دی بارگاہ چ میرا سوال ہے کریو کم اعصیکا ولم تعاقبنی. آکھیو اللہ وے میں جرم بڑے کیتے نے بڑی ہی گناہ کیتے نے بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے تے منو سزا یہ تا کوئی نہیں لبھی ہے. سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ آکھیو وے اللہ میں جرم بڑے کیتے نے غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے پر یہ تک منو سزا کوئی نہیں لبھی. موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. گفت و شنید ہوئی معاملات گلاں اپنیاں طے ہوئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی الہی رستے ایک بندہ ملیا آیا تے عرض کردہ الہی کم اعصیکا ولم تعاقبنی. میں جرم بڑے کیتے نے غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے تے ایے تک منو سزا کوئی نہیں لبھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس بیوقوف نو جا کے آکھیو ان جمود عینک و کساوت قلبک عقوبۃ منی لو عقلتا. فرمایا جے تنو عقل ہوئے جے تنو سمجھ ہوئے تے تنو پتہ لگ جایا سزا تنو دیتی ہے تنو پتہ نہیں لگا. کیا ہے؟ سزا تنو دیتی ہے تنو پتہ سزا کی لبھی ہے. فرمایا ان جمود عینک و قساوت قلبک عقوبۃ منی لو عقلتا. فرمایا اگر تنو عقل ہویا نا تے تیرے دل دا سخت ہو جانا تے تیریاں اکھاں وچوں آنسواں دا نہ آنا یہ دوویں میریاں سزاواں نے. کدھر سزاواں تے نہیں ملیاں سانو گناہاں دیاں تے سانو پتہ ہی نہ ہوئے تے سزا مل چکی ہوئے. لہٰذا فرمایا ولا تکسر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب. فرمایا زیادہ ہنسیا نہ کرو. ہاں زیادہ ہنسیا نہ کرو. زیادہ ہسن نال دل مردہ ہو جاندہ ہے. اتنے ایک سوال چھوٹا جا اور بھی ہے بھئی زیادہ ہنسیا نہ کرو. مولوی صاحب فرمایا سی تے حدیث پاک سنائی ہے ہسنا نہیں ہے بھی. لہذا جس بندے نال سلام بھی لینا جس بندے نو ملنا بھی ہے تے بس ہر وے نک تے کروڑی چاڑی ہوئے یا بندہ اکھڑی کہاڑی یار جس طرح پنجابی چ مثال دندے سن بھئی اکھڑی کہاڑی یار ہی بندہ ہر ویلے کسی نو ملے نہیں. زیادہ ہسنا اچھی آواز نال کہکا مارنا یہ تو منع فرمایا ہے. تے مسکرانا سونے نبی دی سنت ہے. مسکرا کے ملنا سونے نبی دی سنت ہے. ایمانداری نال دنیا دار بندے بیٹھے ایمانداری نال میری گل دا جواب دیو بھائی بندے کولو تسی کام کسے ٹر جو کسے دنیا دار بندے کولے جی روپیہ 50,000 چاہیے ہے اور روپیہ 50,000 تونوں دے سڑے پر سدھے منہ گال نہ کرے تے خوش واپس آؤ گے. بولو نا خوش نہیں بندہ آمدہ بھائی بندہ سدھے منہ بولے ہی کوئی نہیں ہے بھی
میں ایڈی 10 سال بعد بندے نو ملن گیا تے پانی لے کے آیا تاں وی نوکر، روٹی لے کے آیا تاں وی نوکر، بندہ بیٹھے کہ کمرے دوسرے چ بیٹھا رہا، منو ملن واسطے نہیں آیا جی، خسماں نو کھائے اسی کوئی روٹی پانی دے بھکھے ہاں، بھئی بندہ ملن واسطے نہیں آیا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھرا نو مسکرا کے ملنا، مسکرا کے ملیے تے اولے دے دکھ دور ہو جاندے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، جے نیکی کرن ٹرو نا تے اے نہ آکھیا کرو بھی اے وڈی نیکی ہے دے نال میری بخشش ہوے گی، اے چھوٹی جی نیکی ہے نا میرے نال کی بننا ہے، یا گناہ کرن لگو تے آکھے اے بڑا وڈا گناہ چلو اس تو بچ جانے، اے چھوٹا جا گناہ ہوئے دا کی خیر ہی چلو کر لینے کچھ نہیں ہوندا۔ نہیں، کسے گناہ نو وڈا یا چھوٹا نہ سمجھیا کرو اور کسے نیکی نو چھوٹی یا وڈی نہ سمجھیا کرو۔ فرمایا چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی حقیر نہ سمجھ، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، مسلمان بھرا نو خوش ہو کے بھاویں ملنا ہی کیوں نہ ہوئے، یہ کوئی بڑا کام تو نہیں نا بھائی، مسلمان بھرا نو خوش ہو کے ملنا، اے نیکی بھی چھوٹی نہ سمجھے، بڑی وڈی نیکی ہے، کدے کدے چھوٹیاں نیکیاں بھی اللہ بندے دی بخشش فرما دیندا ہے۔ اعتکاف بیٹھے ہو تسی، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے سن، تبرانی دی حدیث ہے۔ میں گالے تو شروع کی تھی نا، مسلمان بھرا نو خوش ہو کے ملو، ایدے نال بھی اگلے دا دل ٹھنڈا ہو جائے گا تے اللہ تواڈے گناہ معاف فرما دے گا۔ اعتکاف بیٹھن دا مقصد گناہ معاف کرانا ہی ہے یا محلیاں نوں دسنا پتہ لگے بندہ اعتکاف بیٹھیا سی؟ بولو، نماز پڑھن دا کی مطلب ہے؟ بولو، روزے رکھن دا کی مطلب ہے؟ تے جے گناہ جڑے نے اور اعتکاف بیٹھن تو بغیر ہی معاف ہو جان تے 10 دن دی بجائے جھٹ وچ جے سارے ہی بخشی جان تے نفع دا سودا ہے یا نہیں ہے؟ اے رب نو پتہ ہے، نہ میں ٹھیکیدار ہاں تے نہ مولوی صاحب ٹھیکیدار نے کوئی اور، اے رب نو پتہ بھی انہیں کیڑی گل تے بندے نو معاف کر دینا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اعتکاف بیٹھے نے مسجد نبوی وچ، فدخل علیہ رجل فسلم علیہ، ایک آدمی داخل ہویا مسجد وچ، عبداللہ بن عباس نو سلام آکھیا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، فجلس عندہ، بندہ کولے بیٹھ گیا تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے یا فلان اراکا مکتئبا حزینا، کی گل ہے یار خیر ہے نا، میں ویکھ رہا تو بڑا پریشان ہے، غمگین ہے۔ بندہ کہنے لگا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لفلان علی حق ولا حرمت صاحب هذا القبر لا اقدر علیہ، فلاں بندے دا میرے ہوتے کچھ حق ہے تے منو اس قبر والے دی قسم ہے، مسجد نبی جی اعتکاف بیٹھے ہوئی ہے تے نال قبر کی دی ہے؟ بولو یار نہیں پتا تو انہوں، وہ مسجد نبی وچ مزار مبارک کی دا ہے، آنکھو عاشقان دی اکھان دی ٹھنڈک، سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار مبارک ہے۔ عبداللہ بن عباس کے دی بارگاہ جو بندہ کہنے لگا کہ جناب منو اے صاحب مزار دی عزت دی قسم ہے وہی میں او دا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس میں نو چھڑنا بھی کوئی نہیں، اس وجہ نال میں پریشان ہاں۔ بندہ اعتکاف بیٹھے عبداللہ بن عباس کہنے لگے افلا اکلمہ، کیا جے تسی آکھو تو میں اس بندے نال جا کے گل کراں، اس موضوع تے تواڈے والے نال اس بندے نال گفتگو کراں، گل کراں؟ وہ بندہ کہنے لگا جناب ان احبابتا، جے تسی پسند کرو تو میں آندہ تے نہیں ہاں، اگر تسی پسند فرماؤ مہربانی تو تسی لگے جاؤ تو بڑی اچھی گل ہے۔ فانطلق ابن عباس وخرج من المسجد، اعتکاف بیٹھیا بندہ عبداللہ بن عباس پیری جتیاں پائیاں مسجدوں باہر نکل گئے، تو بندہ کہنے لگا افا انسیت ما کنت علیہ، عبداللہ بن عباس کیا تو انہوں شاید یاد نہیں رہا ہوئے تسی تے اعتکاف بیٹھے سو تے تسی اعتکاف چھڑ کے مسجد جو باہر نکل گئے ہو؟ مسجد جو بندہ باہر نکل جائے تھان تھان تے لکھیا بھی ایتھے نہ آوے ایتھے نہ آوے، کیونکہ ایتھے مسجد بندہ آوے تے اعتکاف ٹوٹ جاندا ہے۔ بھیا وضو کرنے والی جگہ دربار شریف دا ایریا ہے، فلانی جگہ پراں پراں نہیں جانا، بھی اس ادھر جاؤ گے تے مسجد چ جو باہر نکل جاؤ گے تے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تے تسی جناب مسجد جو باہر نکل گئے ہو تے اعتکاف ٹوٹ گیا، شاید تانوں یاد نہیں رہا میں اعتکاف بیٹھیا۔ جملہ سنیو، عبداللہ بن عباس فرمان لگے وہی مینوں یاد ہے کہ میں اعتکاف بیٹھے ہاں،
مینوں اے صاحب مزار دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی میں اپنے کناں نال سونے نبی کولوں سنیا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن تے اے گل کردے ہویا عبداللہ بن عباس دی اکھاں وچوں آنسو جاری سن تے فرماندے نے ویلا بھی کوئی چوکھا نہیں ہویا تھوڑا ہی عرصہ گزریا ہے کہ میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا آیا من مشا فی حاجت اخیہ و بالغ فیہ کانا لہو کا اعتکاف عشر سنین فرمایا جیڑا بندہ مسلمان پرا دی ضرورت وچ ٹرے تے او دی کوشش کرے اللہ انہوں 10 سال دے اعتکاف دا ثواب عطا فرمائے گا اور بھائی اسی نماز دے منکر نہیں کی خیال ہے توڑے جو کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا آکھے بھی فرض نماز نہ پڑھیے تو خیر ہی ہے بولو بھائی سارے الحمدللہ تعالی نماز دی فرض دے ہے نا منن والے روزہ بھی رکھن والے ہیں سارے اعتکاف بیٹھن والے ہیں سارے تاں اللہ رسول دی گل پہ مندیاں تاں ہی ایتھے آئے ہیں بھائی اسی نماز روزے دے منکر نہیں ہیں لیکن اسی آنے ہاں بھئی اسلام سارے دا سارا یہ ہونے میں نماز روزے وچ ہی آئے اسلام صرف اور اسلام ہی کوئی نہیں تے نماز ہی پڑھی آؤ تے مسلمانہ دیا توڑا بھی لائی آؤ تے مسلمانہ دی نماز پڑھ دے ہویا بمب دھماکے کری آؤ تے انہاں دا ستیہ ناز کری آؤ تے یہ بھی تسی آکو اسی مسلمان ہی ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دی ان افراد دی فضیلت بیان فرمائی ہے بھئی حضور دے غلام کوئی عام بندے نہیں کوئی عام شے نہیں یہ دی عزت دی ضرورت ہے فرمایا جیڑا مسلمان پرا دی ضرورت جی ٹرے تے کوشش کرے اللہ انہوں کنا ثواب عطا فرمائے گا کنے سال دا کچھ ہی بولے ہو ذرا کنے سال دا اعتکاف تے تسی کنے دیاڑاں دا بیٹھے ہو 10 دیاڑیاں دا تے انہوں کنا ثواب لبڑے ہیں 10 سال دا پھر دوستو مسلمان پرا دے نال اچھا سلوک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا وہ دا بنا وا لینا چاہیے نالوں بولو ہوں اگلا جملہ حدیث یہ مکمل نہیں ہوئی اگلا جملہ عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال دے اعتکاف دا ثواب لبے گا جڑا مسلمان بھرا دی ضرورت پوری کرے ٹرے او دے وچ اگلا جملہ عبداللہ بن عباس فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ دی ومن اعتکف یومن ابتغاء وجہ اللہ جڑا اللہ دی رضا واسطے ایک دن دا اعتکاف ہوے جیڑا اللہ دی رضا واسطے ایک دن دا اعتکاف ہوئے تسی کتنی دیر دا بیٹھے ہو 10 دن دا جیڑا ایک دن دا ہوئے اللہ او دے درمیان تے دوزخ دی آگ دے درمیان 3 خندقاں بنا دے گا 3 خندقاں بھائی ایک خندق کی نہیں ہے فرمایا آسمان زمین دا جنہ فاصلہ ہے انہ فاصلہ ایک خندق دا ہوئے گا تے اللہ اعتکاف کرنا والے دے درمیان تے آگ دے درمیان 3 خندقاں جنہ فاصلہ بنا دے گا اے تے ایک دن دے اعتکاف دی فضیلت ہے تے جیڑا 10 دن دی دا اعتکاف کرے اللہ انہوں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا تے پھر دوسرے پاسے جیڑا 10 سال دا اعتکاف کرے تے 10 سال دا اعتکاف کدے برابر ہے ایک مسلمان پرا دی خلوص نیت دے نال مسلمان پرا دی ضرورت پوری کرنے دے نال اللہ تعالیٰ سانو نماز روزے حج زکات تو علاوہ حقوق العباد نو ہی کچھ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ارشاد گرامی میں اپنے سنگیاں دی خدمت وچ پیش کیتا ہے اے دے وچ خصوصی توجہ اس طرف دیتی گئی ہے بھئی صرف نماز روزے نو عبادت نہ سمجھو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس اللہ دیاں حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دیو تسی سب تو زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے دوسرا جملہ جو اللہ نے نصیب وچ لکھیا ہے ورضا بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس جو اللہ نے نصیب وچ قسمت وچ لکھیا ہے او دے تے راضی ہو جاؤ سب تو زیادہ مالدار بن جاؤ گے تیسرا جملہ اپنے گوانیاں دے نال اچھا سلوک کرو صحیح معنی وچ مومن ہو جاؤ گے صحیح معنی وچ چوتھا جملہ جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے ہو دوجے واسطے بھی وہ پسند کرو یہ تو پتہ لگے جے کہ تسی سٹاف تے کھلوتے ہو 4-5 بندے تے گڈی آ جے او دے وچ جگہ ہوے 2 بندیاں دی تسی کھلوتے ہو 4 پھر پتہ لگدا ہے مولوی صاحب کہندے نے باجی تسی بیٹھ جاؤ اسی بعد آ جاؤں گے یا دوسرا بندہ کہندا جی تسی بیٹھ جاؤ اسی بعد آ جاؤں گے ہر بندے دا یہ دل کردا میں پہلا بیٹھ جا پل کے بھائی بندے تے گڈی وچ بہن لگے ہیں بھی ویکھدے نے بھی ایس سیٹ تے بووی ہے نا تے 10 منٹ بعد گڈی ادھر جس ٹائم مڑے گی تے ایتھے دھوپ آ جانی ہے تے ایتھے میں نہ بواں میں دوجی سیٹ تے بواں
ਇੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਈ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਧੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੜਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। فرمایا جیڑی چیز دوسرے واسطے اپنے واسطے پسند کرتے ہو دوسرے واسطے بھی وہ پسند کرو، صحیح معنی میں جو مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی میں جو مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میرے دوستان دے دل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 5 ارشادات 5 جملے بہ گئے ہونگے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دیو سب تو زیادہ عبادت گزار۔ بار بار اس واسطے کہ میرا یہ اندر کہندا ہے بھی تواڈے دل وچ بہ جانے چاہیے نے، یہ گلاں یاد رہ جانیاں چاہیے نے۔ حرام کیتیاں شیواں نو چھڑ دیو سب تو زیادہ عبادت گزار، جو نصیب وچ لکھیا ہو تے راضی ہو جاؤ، سب تو زیادہ گوانیاں نال اچھا سلوک کرو، صحیح معنیاں وچ مومن، تے جو اپنے واسطے پسند کرو دوسریاں واسطے بھی وہ پسند کرو، صحیح معنیاں وچ مسلمان۔ تے 5واں جملہ ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسیا نہ کرو، زیادہ ہنسن نال دل مردہ ہو جائے گا۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، بلکہ زیادہ رویا کرو، زیادہ رون نال اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قطرے ایجے نے جڑے کدے بھی دوزخ نہیں جا سکتے۔ حضور کیڑے قطرے؟ فرمایا بندہ گھروں ٹرے میدان جہاد وچ جائے، او دے جسم تے تلوار چلے تے او دے خون دا قطرہ جڑا زمین تے ڈگدا ہے نا، او قطرہ کدے بھی دوزخ نہیں جا سکے گا۔ وہ قطرہ دوزخ نہیں جائے گا تے قطرے والا بھی دوزخ نہیں جائے گا۔ فرمایا گناہگار بندہ اللہ دے خوف نال او دیاں اکھاں وچ جدوں آنسو آ جائے تے او آنسو بھی دوزخ جائے گا، آنسو بھی دوزخ نہیں جائے گا، تے جس بندے دے آنسو وگن دے او بندہ بھی دوزخ نہیں جائے گا۔ اللہ کریم اسانو خلوص دے نال ہمیشہ اللہ دی یاد کر کے او دے خوف وچ رونے دی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 چھوٹیاں جیاں مثالاں بھی دتیاں نے نا کہ اللہ دے پاک نبی، اللہ دے محبوب تے ساری کائنات دے سردار بھی قرآن سنن تے روندے نے۔ جے انیری آوے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے بھائی انیری آوے نا، انیری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ پریشان ہو جاندہ سی، حضور پریشان ہو جاندے سن۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چہرہ ویکھیے نا تے انج محسوس ہوندا ہے کہ آپ بڈھے ہو گئے ہو۔ پنجابی بھی جگہ لوگ مثال دندے سن، او فلانا بندہ یہ بڈھا تے نہیں سی ہویا، بابے نو غم لے گئے نے، او فلانا پتر جڑا وہ جوان مریا سی او پتر انہوں لے گیا، انہیں بڈھیاں کر چھڑیا۔ جاگ دیو پہ بھئی یہ جڑے غم نے نا، غم انہاں غماں دا بندے دے اثر ہوندا ہے، بندہ جلدی بڈھا ہو جاندا ہے، او دے جسم تے والاں تے اثرات چہرے تے اثرات ظاہر ہون گے، غماں دی وجہ نال بندہ جلدی عمر تو غیرہ ہو جاندا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پوچھیا نا حضور انج لگدا ہے، انج حضور ویکھیے پتہ لگدا ہے آپ بڈھے ہو گئے ہو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بھئی فلاں بیٹا جوان فوت ہویا تے تاں میں بڈھا ہو گیا وہاں، فلاں دکھ ہویا تے تاں میں بڈھا ہو گیا۔ فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات والواقعات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ فرمایا منو تے نہ بڈھیاں کر چھڑیا ہے، سورہ ہود نے بڈھیاں کیتا ہے پڑھ پڑھ کے، سورہ واقعہ نے بڈھیاں کیتا ہے، منو سورہ عما یتساءلون نے بڈھیاں کیتا ہے، منو سورہ اذا الشمس کورت نے بڈھا کیتا ہے، منو تے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے تے اللہ دا خوف تے خشیت الہی دے وجہ نال میرے جسم تے اثرات ہو گئے نے۔ اساں صبح شام قرآن پڑھنے تے اثر ہی کوئی نہیں ہوندا، اساں گلاں بھی سنیے ساڈے تے اثر کوئی نہیں ہوندا۔ اودی وجہ یہ ہے کہ ساڈے دل سخت ہو چکے نے گناہاں دی کثرت دے نال۔ رات نو تنہائی وچ بیٹھ کے اپنے گناہ اپنے سامنے رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ بھی کیتا کرو۔ تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، اللہ دے مہمان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس واسطے گل کر لگا بھئی تسی اپنے واسطے بھی دعا کریو تے دوسرے پیر بھائیاں واسطے بھی دعا کرو، صرف اپنے واسطے نہ کرو بلکہ کیونکہ تسی اللہ دے مہمان ہو۔ عبداللہ بن عباس فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے بندے دے بارے چ فرمایا آیا کہ انہو یعتکف عن الذنوب ویجری لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلہا۔ فرمایا جیڑا بندہ اعتکاف بیٹھے ہوندا ہے نا، ایک تے وہ باہر نکلدا ہی نہیں تے گناہ کردا ہی نہیں۔ او بھائی بندہ باہر نکلے تے گناہ ہوندے نے، پیسے جیب چ پا کے بندہ بازار جائے تے پھر پیسے لگ جاندے نے، تے جے بندہ گھروں باہر ہی نہ نکلے تے پیسے لگ جاندے نے۔ پھر
بولو نا وہ جی دکان تے جائے گا تو پھر آکے چلو اے بھی لے لیے پھر بندہ ودتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ پیسے لگ جان گے تو جے بندہ گھروں نہیں نکلے گا پھر تو نہیں لگن گے پیسے. اسی طرح ہی جدو بندہ باہر نکلدا ہے نا دوستاں نال بہندا ہے گل چنگی ماڑی سندا ہے پھر کردا ہے پھر جوش پیدا ہوندا ہے تو پھر وہ گناہاں وچ مشغول ہو جاندا ہے. تے اے مسجد اعتکاف پہن والا باہر نکلے گا ہی نہیں تے گناہ کرے گا ہی نہیں. فرمایا ایک تے کہ گناہاں تو بچ جاندا ہے تے دوسرا یجری لہو من الحسنات کامل الحسنات کلھا. فرمایا اے مسجد چ بیٹھے ہے بندہ فوت ہو جائے اس جنازہ نہیں پڑھنے جانا, بندہ بیمار ہو گیا اس پتہ نہیں لین جانا, فلانے بندے نو کم پی گیا اس بندے نے وہ وال نہیں جانا. فرمایا جڑے بندے نماز جنازہ پہ پڑھتے نے جڑے بیماراں دا پتہ پہ لندے نے اے مسجد وچ بیٹھے نے وہ سارے عملاں دا ثواب بھی اللہ انہاں دے نامہ اعمال وچ درج فرما رہے کیونکہ اے دے حکم دے مطابق بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ تہاڈا اپنے گھر وچ بہنا مرشد پاک دے دربار تے بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. دن رات دیاں تہاڈیاں آہوزاریاں تہاڈیاں مناجات اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. یقیناً تسی دوسرے مسلماناں واسطے بھی دعا کردے ہو گے, بالخصوص مسلمان جڑے ظلم و ستم دا شکار نے مختلف مقامات تے مختلف ملکاں وچ, بالخصوص فلسطین دیاں مسلماناں واسطے بھی دعا کریا کرو, اپنے ملک پاکستان واسطے دعا کریا کرو. اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے. کوئی جہا لفظ بولیا ہوئے جڑا اللہ رسول دی بارگاہ چ قبول نہیں اللہ دی معافی عطا فرما دے. جو درست بیان ہویا ہے اللہ قبول فرما لے تے اللہ میری تہاڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ دوستاں نو مینوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.